الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، اگر نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا قوما کی حالت میں قنوت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اجتہاداً کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے سنت تو یہ ہے نا کہ جو قنوت وطر ہے نا عشاء کی، اس میں تو آپ نے رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ ساتھ ہی دعائے وطر پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے اور سنت ہے۔ اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھیں اور اس حالت میں دعائے قنوت پڑھیں۔ یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ میں نے وطر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 130، 2 گھنٹے کا وطر کے تمام مسائل میں نے بیان کر دیے، اس میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے۔ اگر دعائے قنوت کسی کی رہ گئی ہے وطر میں تو ویسے تو سجدہ صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات دعائے قنوت جان بوجھ کے بھی وطر میں چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں، سنت ہے۔ تو لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت چونکہ ایک وطر کی پہچان ہے۔ میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ اگر میری دعائے قنوت رہ جائے، یعنی میں رکوع میں چلا گیا ہوں اور اب مجھے یاد آیا کہ میں تو قنوت کرنا بھول گیا تھا، تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ قیاس کرنا جائز ہوگا، کیونکہ آپ واپس تو جا نہیں سکتے تھے، تو چونکہ نبی علیہ السلام سے قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت ہے، تو اب آپ کی قنوت چھوٹ گئی ہے تو آپ اس وقت کر لیں۔ اگر آپ اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ سجدہ صاحب کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، بل وطر ہو جائیں گے۔ اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے تو قومے میں پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے، ربنا لک الحمد کہہ کے پڑھ لیں، لیکن عموماً اسے روٹین بنانا غلط ہے۔ اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ وطروں میں بھی ایون رکوع کے بعد صحابہ کرام سے صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ وہ قنوت نازلہ جب وطروں میں پڑھتے تھے تو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ بھی کرتے تھے اور قنوت وطر بھی اسی کے اندر ہی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن عام حالت میں جب آپ قنوت وطر پڑھیں گے تو آپ نے رکوع سے پہلے پڑھنا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ کے ہی رکوع سے پہلے پڑھنا ہے۔ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے کافروں پہ بدعا کرنے کے لیے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے قومے کی حالت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کویسچن علی بھائی، پہلے بالوں کو کاٹا جاتا تھا لیکن اب نیا طریقہ آ گیا ہے جس میں بالوں کو جلایا جاتا ہے اور جلا کر کاٹا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا داغنے میں تو شمار نہیں ہوگا جس کی احادیث میں سختی سے ممانعت آئی ہے؟ ہاں ممانعت آئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بال کیسے کاٹتے ہیں؟ وہ آگ میں جلا کے؟ آگ میں جلا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہیں دیکھیں آپ نے؟ نہیں تو وہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ بھی اتنے کاٹنے ہیں؟ سپرے کو تو نہیں پتا، وہ پوری ٹینڈی ہو جائے تو چلے لادہ بات ہے، اب وہ لمبائی ہوتی ہے نا، ایک شیپ دینا ہے، شیپ کیسے وہ آگ سے دیتے ہیں؟ بال آپ کے الجھے ہوئے ہاں جی، سٹائل کرنا مطلب اوپر کرنا ہے، اسٹریٹ کرنا ہے، تو وہ ادھر سے مطلب یہ وہ شکل بناتے ہیں، شیپنگ کرتے ہیں، کاٹ تو نہیں سکتے نا، ظاہر ہے ویسے وہ اس طرح کے انسٹرومنٹس بھی ہیں، ٹولز بھی ہیں جس سے جلاتے بھی ہیں۔ ہاں جلاتے بھی ہیں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو داغ لگانا ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ داغ تو کھال کے اوپر دیا جاتا ہے، زخم کے اوپر، یہ تو ایک ایکسٹرا چیز نکلی ہوئی ہے نا۔ جیسا کہ اب غیر ضروری بال کسی نے صاف کرنے ہیں، بلیڈ سے بھی صاف کر سکتا ہے، کریم سے بھی کر سکتا ہے، پاؤڈر سے بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، اکھاڑ بھی سکتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہ جو داغ جس کی ممانعت آئی ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: پچھنے لگوانے میں یعنی حجامہ کروانے میں، اور شہد پینے میں، اور داغ دینے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ شفا ہے اس میں۔ منع جو ہے نا، یہ منع حرام کے درجے میں منع نہیں ہے، بلکہ افضلیت کے درجے میں منع ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہی کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو زخموں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا ہے، ان طبیبوں کے پاس جنہوں نے ان کو داغ دے کے ان کا زخم صحیح کیا ہے۔ اور یہ خون جب جاری ہو جائے نا، اس کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہی داغ دینا ہے۔ ایون جو آپ اپنے عام آپریشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں اپینڈکس کا، یا اور بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں
جس میں پیٹ وغیرہ کہیں پہ چاک کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو خون کی بوتل بھی نہیں وہ مانگتے، ایون بائی پاس بھی بغیر خون لگائے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر آخری درجے تک اوائڈ کرتے ہیں کہ خون نہ لگانا پڑے، کیونکہ جب آپ کسی اور کا خون لیں گے تو لا محالہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز آئیں گی، تو وہ آخری درجے تک اوائڈ کرتے ہیں۔ میں کئی بائی پاس کے آپریشن جانتا ہوں، اس سے بڑا تو کوئی آپریشن نہیں جس میں آپ کا پورا گرائنڈر پھیر کے یہ سینے کی ہڈیاں تک توڑ کے تو دل نکالتے ہیں، سب سے بڑا آپریشن ہے، اس میں خون بھی نکلتا ہے، لیکن ہوڈ کی باٹلز نہیں لگاتے۔ ان کے پاس ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سپارک ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ساتھ ساتھ داغ دیتے جاتے ہیں۔ جب وہ داغ دیتے ہیں نا تو خون جہاں جہاں نسیں ہیں نا وہیں پہ ان کے داغ لگتا جاتا ہے، وہ خون رکتا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب تیر وغیرہ لگتے تھے، کسی کو تلوار کا زخم لگتا تھا، اب زخم بہت بڑا ہے اور ایسی جگہ زخم لگ گیا جہاں سے خون نہیں رک رہا، خون نہیں رکے گا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا جو ڈرائیور تھا اس کو بازو پہ گولی لگی تھی، تو بڑا وہ اس کو ہنستے کھیلتے ہی انہوں نے ہاسپٹل میں جمع کرایا، 2 ہفتے بعد پتہ چلا مر گیا، کیونکہ اس دوران اس کا اتنا خون نکل چکا تھا کہ وہ ریکوری نہیں کر سکا۔ تو چھوٹا سا زخم بھی آپ کو موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر خون نہ رکے۔ تو اس وقت جنگوں میں خون کو روکنے کے لیے باقاعدہ داغ دیے جاتے تھے۔ چھوٹا موٹا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کاٹن کی راکھ زخم پہ لگا دیتے تھے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا۔ سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد پہ جب حضور کے دانت شہید ہوئے تو مولا علی کا نبی علیہ السلام کا زخم کون دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی؟ انہوں نے کہا مولا علی جو ہے وہ تھال میں، یعنی وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا، ڈھال بچنے کے لیے اس کے تلوار کے وار سے، اس کو اگر یوں کرے تو وہ ایک برتن بھی بن جاتا ہے، تو وہ پیالہ بن جاتا ہے۔ اس میں مولا علی پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس پانی سے زخم دھویا اور پھر بھی خون نہیں رکتا تھا، تو پھر ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی، وہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، تو خون رک گیا۔ وہ خون حضور کا اتنا نکلا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے، اس لیے تو خبر بھی مشہور ہو گئی تھی کہ حضور فوت ہو گئے۔ تو اب ان زمانوں میں یعنی تلوار کا زخم یا نیزے کا زخم یا تیر کا زخم اور ایسی جگہ پہ لگ گیا ہے جہاں سے خون رک نہیں رہا، تو پھر آپ کو داغ لگایا جاتا تھا، یعنی گرم کر کے نا، کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے وہاں پہ یوں لگائی جاتی تھی، تو وہاں سے کھال پھر کیا ہوتا ہے، جل جاتی ہے، تو جل جاتی ہے نا تو وہاں سے پھر خون رک جاتا ہے، ایک قسم کا سٹیمپ لگ جاتی ہے، گرم کر کے مور لگ جاتی ہے۔ سیدنا سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا تھا تو رگ جاری ہو گئی تھی، اسی سے وہ شہید ہو گئے تھے، ایک رگ کٹنے سے بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ابی ابن کعب کو غزوہ خندق یا کسی اور موقع پہ تیر لگا تو نبی علیہ السلام نے ان کو داغ لگوایا۔ تو ان حدیث کی بنیاد پہ یعنی موقف یہی ہے کہ داغ لگانا جائز ضرور ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ اس میں آگ کا عذاب انوالو ہو جاتا ہے نا، یعنی آگ والا معاملہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آگ سے کسی کو عذاب نہ دیا جائے، تو یہ سوائے اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے، تو اس کے ساتھ چونکہ ریزیمبلنس آتی ہے اس لیے ناپسند کیا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ عذاب تو نہیں آپ دے رہے ہوتے، علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جائز بھی ہے۔ لیکن اس میں وہ مسئلہ ہوگا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں 3 خوبیاں ہوں گی۔ کون کون سی؟ وہ فال نہیں نکلواتے ہوں گے مستقبل کا، ٹھیک ہے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے اپنے اوپر، اور تیسری چیز کیا ہے، داغ نہیں لگواتے ہوں گے۔ تو جس نے خود داغ لگوایا پھر وہ 70,000 والی فضیلت سے نکل گیا۔ اور وہ مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں، عمران بن حسین، ایک سین والا حسین ہے نا، ایک سواد والا، صحیح مسلم میں آتا ہے عمران بن حسین صحابی تھے، ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، سر فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایسا زخم ہو گیا کہ مجبوراً مجھے داغ لگوانا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو بس اس دن سے فرشتوں کا سلام ختم ہو گیا، پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی نے کوفے کو کلیئر کروایا تو وہ تابعی کہتے ہیں میں عمران بن حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، حضرت علی ہماری امامت کر رہے تھے نماز میں، سلام پھیرنے کے بعد
عمران بن حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، بڑے عرصے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی ہے. یعنی حضرت عثمان کے گورنروں نے نماز کا حلیہ تک بگاڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ وہی دور تھا نا، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کہتے ہیں نماز پڑھی تھی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرق کیا تھا کہ حضرت علی ہر اٹھک اور بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، باقی ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر 22 دفعہ اللہ اکبر 4 رکعتوں میں. پہلی رکعت میں 6 دفعہ، دوسری رکعت میں 5، تیسری رکعت میں 6 دفعہ اور چوتھی رکعت میں 4 دفعہ 5 دفعہ. یعنی پہلی اور تیسری میں 6 اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ اللہ اکبر. یہ 22 دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے. یہ سنت آل امیہ کے گورنروں نے چھوڑ دی ہوئی تھی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مولا علی نے زندہ کیا. یہ عمران بن حسین وہ ہیں، تو انہوں نے بھی داغ لگوایا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے شاید ان کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا. اب دیکھیں یہ پائلز یا بواسیر کا جو مرض ہے، دوائیوں میں تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، الٹیمیٹلی آپریشن تو کروانا پڑتا ہے. آپریشن کروا لیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی ہے ہی نہیں. اب کچھ نہیں کئی لوگوں نے بہت کٹ بندے ہوتا ہے، دوبارہ زیادہ تر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلے وہ اب لاتا کوئی آزمائش ہو جائے، بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ دوبارہ ہو جائے. ادروائز تو وہ ریموو، وہ بعض اوقات اس زخم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زخم دوبارہ آ جائے، بلکہ زیادہ تر کا نہیں آتا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں آپریشن کروانے سے. اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن رہی ہے اور تکلیف ہے تو پھر وہ داغ بھی دے، آپریشن بھی کرائے، کوئی مسئلہ نہیں، کروا سکتے. تو داغ لگوانے کی جو ممانعت ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ علی بھائی اس میں پھر جو جلا کر کاٹا جاتا ہے بالوں کو، کیا وہ داغ لگانے میں شمار ہوگا؟ نہیں، داغ لگوانے میں تو شمار وہ نہیں ہو رہا، لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ اگر اس کو داغ میں بھی کوئی شمار کر لے تب بھی حرام نہیں ہوگا. حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جائز. لیکن یہ پفے شفے نہ بنائیں آپ، خدا کے لیے انسانوں والے بال رکھیں. اور یعنی ان بالوں سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں یعنی باقی لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے، لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں یار آپ کا. اگر کسی نے عجیب و غریب قسم کی پفیں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو لوگ تو آپ کا مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ خام خواہ سمجھتے رہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی امپریس ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یار کیسا چول آدمی ہے، اس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ملنگا نے وہ بال بنائے ہوتے تھے، وہ کرکٹر جو تھا، تو وہ لوگ دیکھ کے وہ بڑے، بلکہ وہ ملنگا کٹ تو وہ پھر مشہور ہو گئی تھی، تو سری لنکا میں تو اتنے پیسے لیتے تھے نائی اس کو. لیکن اسے کرتا کیا، جوئیں پال لی ہیں آپ نے، یعنی اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال رکھ کے. صاف ستھرے رہیں، بال اتنے رکھیں اور ویسے رکھیں کہ بندہ شریف انسان نظر آئے. ویسے بھی ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جی تو ان کی نسبت کے ساتھ چلنا چاہیے. ہاں بالکل. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا کویشچن ذاتی نوعیت کا آ گیا پھر ذرا. یا کیا آپ علماء سو اور فرقوں کے مفتیوں کی غلطیوں پر مبنی کلپس بنانا چھوڑ نہیں سکتے؟ علی بھائی بہت ہو چکا ہے، اب عوام الناس کو ان لوگوں کی اصلیت خوب معلوم ہو چکی ہے. مہربانی فرما کر کلپس بنانا بند کر کے دعوت کے کام پر توجہ مرکوز کریں. یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو فضول بحثوں میں الجھا رہے ہیں. پلیز ان کو سمجھیں اور اپنی ٹیم کو بھی سمجھائیں. سمجھ لو جی ٹیم. اچھا بات یہ میرے بھائی کہ یہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا نا، وہ خدشے کی یہاں پہ 1% چانسز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی دعوت کے کام سے ہٹ گئے ہوں. کیا ان کلپس کی وجہ سے میری کوئی قرآن کلاس مس ہوئی ہے؟ کیا ان کلپس کی وجہ سے ہمارے کوسچن آنسر سیشن سکپ ہوئے؟ نہیں. وہ تو چاند ایک کوئی چھڑول چھوڑتا ہے تو ایک جواب آ جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھی قرآن کلاس پوری کی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے، مجالس پوری کی پوری اس پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. باقی میں نے پچھلے دنوں بھی میری مجلس نمبر 63 بھی ریکارڈ ہوئی تھی، جو محرم اور کربلا پہ آلموسٹ 6 گھنٹے 20 منٹ کی. اس میں نے بتایا ہے اینڈ پہ جا کے کہ جن علماء کا فتنہ عالمی ہوتا ہے نا، اور وہ فتنہ قرآن و حدیث کے اوپر حملے کی شکل میں ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ننگا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے عوام افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. مجھے لوگوں نے گالیاں دیں تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا؟ نہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو. ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں. تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے، لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائے؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو.
ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو, لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا, اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم بالکل اینڈ پہ تو نہیں لٹکے ہوئے نا میرے بھائی, ہم ایٹ لیسٹ اس درجے پہ رہنا چاہتے ہیں جو ایمان کا مضبوط درجہ ہو, حسینی درجہ ہو, کہ آپ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہیں, اور وہ برائی جو کتاب و سنت پہ حملہ ہو رہا ہے. میری ذات کے اوپر آپ دیکھیں کس کس قسم کے لوگوں نے کیچڑ اچھالے ہیں. میں نے کبھی اس کا اس اعتبار سے جواب نہیں دیا, ضرورت نہیں ہے دینے کی. البتہ کوئی دین کا کوئی مسئلہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے, کوئی بد عقیدگی قرآن و سنت کا اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالتا ہے, پھر ہم جواب دیتے ہیں. اور ان جوابات کی وجہ سے یہ ہمارا سائیڈ بزنس چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی. ہزاروں کلپوں میں سے کوئی ایک کلپ آ جاتا ہے. باقی آپ کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے کلپ کے اندر اگر مولویوں کی بوتھیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا تھم نیلز کے اندر, وہ اس لیے کہ ہم ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے جو فتنہ اٹھایا جاتا ہے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے تو کیسے پتہ چلے گا. اور یہ کہانی بھی آپ کو دین کے بارے میں یہ کروا رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ. آج تک کسی نے آپ کو کہا کہ جی میں نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے, آپ نام لیے بغیر اسکول کی کوالٹیز بتا دیں اور اسکولوں کی برائیاں, تو آپ کہیں جی جو اسکول جن اسکولوں میں یہ ہوتا ہے اس میں داخل نہ کرائیں, اور جن میں یہ اچھائی ہوتی ہے وہاں داخل کرائیں. تو وہ کہے گا اللہ نے بندے تو منو بھی پتا ہے, منو اسکول کا نام دس کیڑا اسکول ہے, بتائیں گے نا نام. بالکل ادھر تو نہیں آپ کہتے کہ نام کیوں لے رہے ہیں کسی کا برائی سے یا اچھائی سے, اس لیے کہ جب تک نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا. یہاں پہ بھی اگر ہم بدعقیدگی کی بات کریں گے تو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ اسام الارمین میں لکھا ہے, یہ المحنت علی المفند میں لکھا ہے, یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے, یہ حشت بہشت میں لکھا ہے, یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے, پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی, آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو مارا ہے. نہ سر, ایسا نہیں ہے. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپ رہی کیوں تھی, یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی. کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ تو میں تو جواب دے رہا ہوں. تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں, آپ پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہوگا. اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مار رہے, ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دے رہے ہیں. تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں. اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی اویلیبل ہیں, کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے, میرے خلاف ضرور انہوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں, یا ان کی اپنی ویڈیو بھی ہو تو میرے نام سے ضرور چڑھائی ہوئی ہوتی ہے, رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے, یا انجینئر محمد علی مرزا کو جواب, یا اس طریقے سے. لیکن ہم تو کسی کا جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ وہ گلی محلے کے لوگ ہیں بیچارے, مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جن کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں, لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, لاکھوں سبسکرائبرز ہیں, جب وہ فتنہ اٹھاتے ہیں, قرآن اور سنت کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ عقائد بیان کرتے ہیں, تو ہمیں مجبوراً بیان کرنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی اب کوئی ڈیٹ بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں پچھلے دنوں ہمارا ایک مہذب قسم کا کلپ آیا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. آیا نا کلپ, 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, 1-1.5 لاکھ کے قریب فیس بک یوٹیوب پہ دیکھا ہے, اور واٹس ایپ پہ تو پتہ نہیں ملینز آف پیپل تک پہنچا ہوگا. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کہا ہے کہ میرے بھائی ہم جن چیزوں کا رونا روتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں غلط لکھی ہیں, کرامات کے نام کے اوپر اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کی کتابوں میں جن سے آپ درس دیتے ہیں, ان کو نکالیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے خود وہ سارے واقعات سنا کے کہا کہ یہ دین ہم کافروں کو نہیں پیش کر سکتے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ کلپ طارق جمیل صاحب کا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آ گئی ہے کہ ان کا یہ کلپ آیا ہے؟ دنیا میں اس وقت مذہب کے میدان میں ایک ہی چینج آئی ہوئی ہے. کون سی؟ کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ورنہ پہلے تو کسی کو نہیں کلک کیا کہ فضائل سنت میں یہ کچھ لکھا ہے, اور فضائل مال میں یہ کچھ لکھا ہے, اور فضائل صدقات میں یہ کچھ لکھا ہے, اور المحنت علی المفند جس کے بارے میں یہ کہتے تھے جی ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگوں کے عقائد ہیں.
اب وہی علماء فخر والی ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے اور کچھ مہینوں کے اندر ان کے یہ بھی جواب ریکارڈڈ ہے، نہیں یار محنت کے عقیدے کو بنیادی نہیں، کو رکھ لے تب بھی ٹھیک، نہ بھی رکھے. یہ آیا پھر اس سے اگلا ورژن بھی آیا کہ یار ہمیں کیوں، ہمارے خون کیوں چوس رہے ہو ہمارا خون کیوں پی رہے ہو. آیا نا کلپ. ہم کسی کا خون نہیں پی رہے سر، آپ کا خون رس رہا تھا. ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لاس ہو جائے گا، فوراً سے پہلے اس خون کو بند کریں. اور یہ عوام کا جو آپ خون نچوڑ رہے ہیں یہ بھی نچوڑنا بند کریں، لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں. تو یہ کلپ قطعاً اس طرح کا مقصد نہیں ہوتا، بے فکر رہیں ہم. اور پھر میں ایک آخری بات اس میں ایڈ کر دوں، مجھے بتائیں اب کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا ہے بتانے والا جو میں نے بتانا ہے یا مجھے بتانا چاہیے تھا اور میں نے نہیں بتایا. اللہ کے فضل سے آج 65 نمبر مجلس چل رہی ہے، ہزاروں سوالات کے جواب آ چکے ہیں. آپ ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جی یہ وہ مسئلہ تھا جو پوری دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور آپ نے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی. یہ فرقوں کا بنیادی اختلاف ہے، آپ نے بات ہر مسئلے پہ بول دیا. ٹھیک ہے، اب تو کلپ بنانے کی دیر ہے. نماز غوثیہ رہ گئی تھی، وہ بھی پچھلی بار بتا دیا. نماز غوثیہ کا سنت طریقہ وہ کہہ سکتا ہے صلاۃ و تسبیح پہ تو آپ کا کلپ ہے، نماز غوثیہ کا طریقہ نہیں بتا دیا. وہ بھی اب تو اس لیول تک بھی چیزیں بتانے شروع کر دی ہیں. استنجے کی سنتیں اور آداب، اور رمضان شریف کے اندر بھی بتا دیا. رمضان کے اندر استنجا کرنے کا طریقہ بتایا نہیں ہے لیکن سمجھا دیا ہے. اور کیا کریں، ٹھیک ہو گیا. ہمارے ایک بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی، انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے انڈرسٹینڈ اسلام. تو میں جو اپنی ویڈیوز میں علماء کے بارے میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا کہ فلاں یعنی نام لیے بغیر کہ جس طرح ایک عالم کا یہ کلپ ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، تو وہ ان کے کلپ ڈھونڈ کے نا اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. وہ جو نماز غوثیہ والا تھا نا وہ کلپ انہوں نے بھی چڑھایا ہے. اچھا، اس تنجے کے طریقے والی ویڈیو بھی ڈال دی بیچ میں. نماز غوثیہ کا طریقہ بھی بار شریعت سے ڈسپلے کروا دیا انہوں نے. اور ختم خواجگان میں یا قاضی الحاجات جو اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں پہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکار رہے تھے، وہ بھی انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے. ہر چیز جو میں بول رہا تھا. اور نماز غوثیہ کا سنت طریقہ یعنی وہ جو کہتے ہیں اس کو، وہ ایک ان کے عالم دین وہ پڑھ کے سنا بھی رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پہ بیٹھ کے، وہ بھی انہوں نے ویڈیو ڈال دی ہے. سر اور کیا کریں آپ کے ساتھ، لوگ ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ نیکی کر کر کے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آپ کھیر پکا کے ہمارے سامنے رکھیں. نہ سر، ہم کھیر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. ہم نے ایک بندہ لگایا ہوا ہے کہ جو کھیر لا کے سامنے رکھتا ہے، دوسرا اس میں چمچ ڈالتا ہے، تیسرا آپ کا منہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک چوتھا پیچھے ہوتا ہے جو تھپکی دے رہا ہوتا ہے کہ گھبرانا نہیں سر، آن لگی تھی کھیر، اور وہ پھر وہ پانچواں بندہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے. یہی کر رہے ہیں، یہی ہے نا. کلپ ڈال دیے، جے پی جیز ڈال دیے، اور کیا کریں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور کیا کر کے بتائیں. آخری درجے میں یہی کر سکتے ہیں نا. تو آپ بے فکر ہیں، ہمارے کام کو کوئی نقصان نہیں اس سے. یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب فتنے، قرآن و حدیث صرف نیکی کے حکم دینے کا نام نہیں ہے، برائی کو روکنے کا بھی نام ہے. یا تو مجھے بتائیں نا کہ قرآن میں صرف کرسچنس کو سمجھانے کے لیے صرف اچھے عقائد ہی بیان ہوئے ہیں، ان کے ایک ایک عقیدے کا نام لے کے اللہ نے رد بھی کیا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا ہے. یہ کہنا کہ جی اچھائی کا ذکر اتنا کریں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. ورنہ نبی علیہ السلام یہ تو نہ فرما کے جاتے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. صحیح مسلم کی حدیث، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. اور دل والا تو آخری درجہ ہے، آپ دل پہ ہی رہے نا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ بات سمجھ آئی ہوتی ہے ان کے لیے امتحان بڑا بن جاتا ہے. میں یہ جو کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں واللہ اس کے اگینسٹ نہ تو میں آپ سے کبھی چندہ مانگا ہے نہ مانگوں گا، نہ دنیاوی منفعت کسی سے ایک رتی کی لی ہے نہ لوں گا. میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. سر یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کو تیسرے درجے پہ ذکر کر دیا. کیوں؟ کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا ہی اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے، جس کی رگ اللہ کے لیے پھٹکے. لوگ تو اپنے ماں باپ کی لیے گالی سنتے ہیں نا تو گرم ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی. آپ میری یوٹیوب کے کلپ کے نیچے دیکھیں،
ہزاروں لوگوں نے تعریف بھی کی ہوئی ہے تو چند ایک لوگوں نے کتنی کتنی گندی گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں نے تو آج تک گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا, ذاتیات پہ کبھی بھی نہیں آئے. ہاں, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے, ہر وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. اگلا کویشچن بھی کوئی ذاتی نوعیت کا ہے. آپ نے کئی علماء کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ ان علماء کو ان کے مکاتب فکر کے علماء سو کے شر سے بچانے کے لیے دلیری سے کلپس بنائے ہیں. جی الحمدللہ. کیا ان علماء میں سے کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہے کہ آپ کی فیور میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو ہی اپلوڈ کر دیں تاکہ کم از کم ان کی عوام بھی ایجوکیٹ ہو سکے, حق بات تک پہنچ سکے؟ نہیں, ہمیں نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ مہربانی کر کے کوئی کلپ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں. مہربانی کریں, آپ ہمارے خلاف ہی کلپ بنایا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کی فیور سے ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, ان علماء کو ضرور نقصان ہو جائے گا. اب کئی علماء ہیں یعنی ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہ, پتہ نہ چل جائے گی عوام کو. صحیح. ٹھیک ہے, ظاہر ان کی سروائیول تو اسی طریقے سے ہی چل رہی ہوتی ہے. ہاں, کوئی دلیر قسم کا بندہ ہو تو اس کو بندہ مل بھی لیتا ہے جس کو پرواہ بھی نہیں. جی گول کیپر تو ہیں, وہ گول کیپر ہے. تو باقی یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر میں کسی عالم کے حق میں کوئی کلپ چڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا مقصد قطعاً اس سے جواب میں یہ چاہنا نہیں ہوتا کہ وہ میرے حق میں کوئی کلپ چڑھائے. وہ ہمیشہ دین پہ حملہ ہوا ہوتا ہے. مثلا جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب یہ پورے کا پورا تماشا کیا اور سارے علماء حتیٰ کہ طارق جمیل صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے جو اتنے ان کے بزرگوار بھی تھے اور وہ ان کا بڑا لاڈلا تھا, میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا انڈیویجول. میں نے جنہوں نے تھوڑا بہت کیا بھی دیوبندیوں, انہوں نے کہا کہ بچہ غلطی ہو گئی ہے, معافی مانگ لی, چھوڑ دو. میں نے کہا جی غلطی کون سی ہے, قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پوری ڈاکٹرائن میں فٹ ہیں, اس میں اس نے گناہ کہاں سے کر دیا. فرنٹ سے لیڈ کیا اور وہ معاملہ ڈائلیوٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی. میں نے تو ان کے پھر گھر کی خبر دی کہ تمہارے بابوں نے تو اس سے بڑی بڑی کی ہوئی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ حملہ کر کے قرآن و سنت کی ایسی پکچر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن و سنت میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑھے گا, سورہ احزاب پڑھے گا, جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی اگر اللہ اور آخرت اور رسول اللہ کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرو, ادروائز طلاق دے کے فارغ کر دے گا ہمارے نبی تمہیں. اور سورہ تحریم کے اندر میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ معاذ اللہ قرآن پہ بھی شک کرنا شروع کر دے گا کہ نبی کی بیویوں سے کس طرح گفتگو ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی نہیں, یہ دین ہے, یہ اسی طریقے سے ہے. نبی علیہ السلام چونکہ ریلیجس پرسنالٹی ہیں, آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی, آپ کے بچے بھی ڈسکس ہوں گے, آپ کے گھر کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے. اور اگر اس کو کوئی ایگزامپل کے طور پہ بیان کر دیتا ہے, گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں, اس کو اسلام سے نکال دینا, پھر وہ معافی بھی مانگ لے اور پھر بھی کہیں کہ نہیں بالکل ہمارا مانگے گا تو معافی ہو جائے گی, آپ کے فرقے کا مانگے گا اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے. جب آپ اس لیول کے اوپر اتریں گے تو یہ باقی جو علماء میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں میں تو ان کا شکر گزار ہوں. واللہ میں آج سے نہیں 2014 میں نے مسئلہ 124 ABCD 4 میں نے اپنے اوپر الزامات کے 10 الزامات کے جوابات پہ 4 نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروائے تھے. اس میں نے کہا تھا میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ کلپ جو علماء نے میرے خلاف بنائے ہیں, اس لیے کہ ان کلپس کی بنیاد پہ میں لوگوں کو کہہ تو سکتا ہوں نا کہ دیکھو یار, جس طرح آج وہ ایک دیوبندی عالم صاحب آئے ہوئے تھے, مجھے کہہ رہے تھے آپ سے اہل حدیث کی بو آتی ہے. تو اس کا جواب مجھے کوئی 1 گھنٹے کے دینے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یوٹیوب میں میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اہل حدیث کے. تو میں نے کہا جواب مل گیا آپ کو. اگر میں اہل حدیث کے منہج کی بات کر رہا ہوتا تو اہل حدیث علماء تو میرے خلاف نہ ہوتے, فرقہ اہل حدیث کے تو کیوں خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا دوسری طرف اہل حدیث مجھے رافضی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک اہل حدیث مناظر نے مجھے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں یہ دیوبندی ہے. اور اس طرح بریلوی کچھ اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو قادیانی تک کا بھی الزام لگایا. بلکہ یہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے اور 2010 میں باقاعدہ انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی کسی نے, تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ پتہ چلا اس کے ٹانڈے قادیانیوں سے ملتے ہیں. حالانکہ میں اپنی پیدائش سے لے کے 31 سال تک بریلوی رہا, 10 سال سبز پگڑی باندھتا رہا, تو اس ٹائم نہیں کسی کو میرے نام کے ساتھ مرزا نظر آیا, اور اب وہ کہنے لگے جی کہ یہ تو قادیانی ہے. خیر پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے 7-8 سال کے بعد مجھ سے فون پہ باقاعدہ معافی مانگی
کہ جی مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے مجھے قادیانی تو پبلکلی اناؤنس کیا تھا, معافی مجھ سے انہوں نے پبلکلی نہیں مانگی, فون پہ مانگی ہے, لیکن پھر بھی میں نے ان کو معاف کر دیا. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اہل بیت والے معاملے کے. باقی جہاں پہ علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. تو اس طرح کے الزامات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ہم تو یعنی لوگوں کا بڑا لحاظ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. علماء سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہمارے حق میں کلپ بنائے نہ, کیونکہ ہم ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے یہ ریکویسٹ رکھ کے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان میں اتنی تڑ ہے ہی نہیں کہ بنائیں. اور میں جن کے لیے بنا رہا ہوں میں ان علماء کو فیور نہیں دے رہا ہوتا, میں ان پہ جو جھوٹے الزامات ہیں ان کے اوپر بات. اب کل مجھے 2-3 بندوں کی ای میل آئی ہے, کسی بندے نے غامدی صاحب کے بارے میں ایک اخباری تراشا بنایا خود سے, ٹھیک ہے, بڑے گندے الفاظ ہیں وہ, مطلب اس لیے میں نے سوال کے طور پہ بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا. یعنی ان کے بارے میں اتنی عجیب و غریب یعنی باتیں انہوں نے منسوب کی کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا. تو وہ پھر میں نے غامدی صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو جعلی ہے چیز. میں نے کہا جی میں صرف رابطہ اس لیے کروں کہ مجھے کوئی پوچھے میں بتا دوں گا, ادروائز تو وہ الفاظ اخباری الفاظ کی ورڈنگ سے مجھے پتہ چل گیا. تو اس اخبار کا فرنٹ پیج کوئی نہیں تھا, پتہ لگے تاکہ نہ تاریخ تھی کہ کس اخبار میں کس تاریخ کو آیا کہ بندہ کاؤنٹر ویریفائی کر دے. دوسرا اس میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا, مولوی جتنی بھی حکمت کا شکار ہو جائے نا, چونکہ مولوی کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا غصے کا, وہ کہیں نہ کہیں اظہار ہو ہی جاتا ہے. انہوں نے بڑی پیارے الفاظ میں نا, وہ لگتا ہے واقعی اخباری تراشا ہے, لیکن اینڈ پہ اس نے لکھ دیا ہے کہ غامدی صاحب کہنے لگے کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے. حالانکہ وہاں لکھنا چاہیے تھا غامدی صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے. یہ تو غامدی صاحب کیا ہے, یہ تو کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی یا بڑے سے بڑا فن خامی نہیں کہے گا کہ میری شریعت, ٹھیک ہے, اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرے گا. پھر غامدی صاحب جیسا منکسر المزاج بندہ, ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے, آپ بھی اپنی رائے سے رکھ سکتے ہیں, میرے نزدیک قرآن و سنت میں یہ آیا ہے. یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری شریعت میں یہ ہے, تو یہ تو سیدھا سیدھا اناؤنسمنٹ ہے کہ میں نے شریعت بنائی ہے. تو وہ چونکہ مولوی اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ علی کی شریعت میں یہ جائز ہے, یعنی مجھے جب ٹانٹ کرنا ہونا تو وہ ٹانٹ کے طور پہ جملہ بولتے ہیں کہ اس کی شریعت میں تو یہ حرام ہے, اس کی شریعت میں, مراد یہ کہ یہ کسی اور دین کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جملہ ہوتا ہے. جیسے کہ وہ سبحان سبوح کتاب لکھی ہے احمد بریلوی صاحب نے, ہے نا, اس میں انہوں نے نا اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے نا بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہابیوں کا خدا تو کشتی بھی لڑتا ہے, وہابیوں کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے, وہابیوں کا خدا تو یہ بھی کرتا ہے, بڑی بڑی گندی باتیں لکھ کے نا, اس لیے کہ وہ جو اہل حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو قابل مذمت تھیں. اہل حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے. اسماعیل دہلوی صاحب جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو آن کرتے ہیں, وہ جتنی جتنی عجیب و غریب باتیں لکھی تھیں نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی خدا یہ کہتا ہے. اللہ کے وہابیوں کا خدا ہو یا ہندوؤں کا خدا ہو یا کرسچنس کا خدا ہو, مسلمانوں کا خدا ہو, سنیوں کا ہو, شیعوں کا, ایک ہی ہے نا. تو احمد بریلوی صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے میں اپنے والے خدا کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس خدا کو مانتے ہیں نا یہ خدا اور ہے, تو ٹھیک ہے ہم اس کو انڈورس کریں گے. جس طرح میں بھی کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بابے کسی اور خدا کو مانتے ہیں, مراد یہ کہ بابے جس خدا کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ والا خدا نہیں ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کروایا تھا. اگرچہ پرسنالٹی ایک ہی ہے, لیکن اس کی وہ کوالٹیز جو محمد رسول اللہ نے تعلیم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے وہ ماننی ہے, نہ کہ جو بابوں نے سکھائی ہیں وہ ماننی ہے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہم اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مہذب الفاظ میں, تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا یہ میری ورڈنگ ہے. اب وہاں پہ بھی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جی وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے, اگر کوئی یہ کر لے. وہ نہیں گندے الفاظ ہیں, میں اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جب پوچھا ان کا جی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, میں نے کہا ہے یہ پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. وہ ہر ہمیں تو تراشے سے پتہ چلا. اور مجھے ای میل کر رہے ہیں لوگ اتنی, یار میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلے سر, آپ اس طریقے سے بے دھڑک اس کو عام نہ کرنے شروع کر دیا کریں تحقیق کی روشنی میں. آپ جرنل پوچھ لیں کہ جو کچھ اگر کوئی ایسے کہے تو وہ کیا ہے, تو غلط ہے. میں نے تو غامدی صاحب کا جو ایک تھا کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں مصافحہ کر سکتے ہیں, میں نے تو اس کے اوپر بھی رد کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے صرف مصافحے کو جائز کہا تھا, باقی انہوں نے کہا کوئی حرکت نہیں کوئی اس طرح کی کر سکتا. تو یہ اب جو باقی حرکتیں جو کچھ وہ ایک
چیئرمین صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ حمدی صاحب نے جسٹیفائی کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بالکل جھوٹا الزام ہے. تو علماء سے ہم کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہمارے حق میں ویڈیو بنائیں. ہم سے آپ ہمیشہ امید رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ پہ قرآن و سنت کے حوالے سے حملہ ہوا، انشاءاللہ آپ کے فرقے کا کوئی مولوی ایک بھی نہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہوں گے. اور آپ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو جب آپ بیٹھنے لگیں گے دوبارہ اس ممبر پر، ممبر کھینچ لیا ہوگا آپ کی عوام نے، تو آپ پیچھے گر پڑیں گے، آپ کی نوکری بھی گئی، آپ کی خطابت بھی گئی، آپ کا سب کچھ کیا، ہمیں پتہ ہے نا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، اور الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہمیں آپ پہ ترس ہوگا آئے گا، اور کئی لوگ جو کوئی ارادہ بھی رکھتے ہوں گے وہ بیچارے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اپنی اپنی جگہ رہیں، جس فرقے میں ہیں ادھر ادھر رہ کے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. ٹھیک ہوگا، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مسنون دعائیں بتا دیں اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں. پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں. کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں، صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً. ایک تو بخاری میں آتا ہے نا کہ حج اور عمرے پہ کاٹتے تھے، اس کے علاوہ بھی، اور حج و عمرے پہ جو کاٹتے تھے نا وہ انہوں نے حج سے 2 مہینے پہلے بڑھائی ہوئی ہوتی تھی. وہ یہ اجتہاد کرتے تھے جیسے میں نے سر کو حلق کروانا نا، میں داڑھی کے بال بھی کاٹ کے اپنی حاضری لگواؤں اللہ کی بارگاہ میں. تو ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اور دوسرا وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، یہ ظما میں زوئیں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں ضا عربی میں. ذهب الظمأ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے، یعنی جب آپ پانی پی لیں، رگ تر کر لیں. یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت، بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت. افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں، صبح و شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور دعائیں کریں صبح و شام کے اذکار جو بلو کارڈ پہ ہیں، گرین کارڈ والی دعائیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں. اور یہ والی دعا افطار کے بعد ہے. باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پہلے تو یہ دعا ہی انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے. یہ دعا صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس. صحیح. لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی، وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحج، یہ خود لگایا ہوا ہے انہوں نے. ان کو کہیں یہ جو دعا حنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا بھی نہیں حدیث کی کتاب سے دکھا سکتے. یہ بھی ابو داؤد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ امام داؤد نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، یہ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث کی سند ہی مکمل نہیں، یہ یعنی ضعیف ہے، ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے. صحیح. لیکن وہ بھی دعا غلط ہے. وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. انہوں نے کیا بنایا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کتنی چیزیں جوڑی ہیں انہوں نے، تو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں. روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں. وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا. وہ ایک دن پہلے ہی کر وہ لفظ بھی بنا رہے تھے، کوئی صحیح بنا دے یار. پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چینگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا بھی فرق نہیں سی پتا. ٹھیک ہے نا، تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ہاں ایک دن پہلے. لیکن وہ ہے ہی غلط ہے، نیت تو دل کا ارادہ ہے. دیکھیں
یہ تو حدیث ٹھیک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت تو ہر کام کی آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت؟ نہیں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے، بسم اللہ سامنے اس ٹوٹی کے ہیں، ٹھیک ہے، تو نہیں کرتے یہ نیت۔ بالکل ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیٹس آل۔ باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا یہ دعائیں ہوتی ہیں، نیت کہیں بھی نہیں آتی ہے، نہ نماز کی کوئی نیت ہے، نہ کوئی روزے کی نیت ہے، اور حج کے لیے ہے وہ بھی نیت نہیں، اس کو دعا ہی کہنا چاہیے۔ تو باقی تو جتنی بھی صبح شام کے اذکار ہیں وہ سب کی سب دعائیں ہیں۔ تو آپ یہ دعا مانگیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اگر عربی میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو میں مانگ لیں کہ پیاس چلی گئی، رگیں تارو رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ آپ مغفرت کی دعا کریں۔ ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ مانگے، ٹھیک ہے۔ رب اجعلنی والی دعا مانگے، اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں افطار کے آخری یعنی افطار سے جسٹ 5 منٹ پہلے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، اور وہ قبولیت کا وقت ہے، آپ دعا مانگتے جائیں۔ باقی جو روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے نا بس وہی ثابت ہے، نہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے، ہاں سحری سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور افطار کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں، وہ تو ہے جنرل، اور کوئی دعا نہیں ہے، وہ جنرل دعا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، آج کل آپ کے کلپس میں آیات اور احادیث کے امیجز نہیں لگائے جا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہیں، میں مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں کیونکہ سوال آ گیا۔ پہلی تو بات یہ کہ ہمارے آلموسٹ کریٹیکل جتنے بھی کلپ ہیں ان میں جے پی جیز آ چکے ہیں احادیث کے، اور شاید ہی کوئی ایسا کلپ ہو جس میں اب ضرورت باقی بچی ہو۔ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صرف ان کلپس میں ہم جے پی جیز لگائیں گے جن میں واقعی کوئی ایسی چیز آ جائے جینون کہ جس کا لوگ انکار کرنے والے ہو جائیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہو۔ باقی جو لوگ خود سنتے ہیں چیزیں، لوگوں نے بچپن سے سنی ہے، بارہا سنی ہے، لیکن وہ کہانیاں سمجھ کے سنی ہے، ہم بتا دیتے ہیں یہ کہانی ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، بخاری میں ہے۔ میرا کوئی کلپ ایسا نہیں ہوتا جس میں میں حدیث شریف کی کتاب کا نام نہ بتا رہا ہوں۔ آج بھی جتنے آپ سوال کر رہے ہیں میں ایک ایک کا نام بتا رہا ہوں نا، کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے۔ تو وہ آپ اسلام 360 میں جا کے قریب قریب الفاظ لکھیں، تو خود بھی تھوڑی محنت کر لیں۔ جے پی جیز والا ایشو یہ ہو گیا تھا، ایک تو جے پی جیز کی وجہ سے ہمارے کلپس ڈیلے ہونے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت محنت والا کام ہے۔ ایک آپ جو کلپ دیکھتے ہیں نا اس کے جے پی جیز نکالنے میں 8-10 ورکنگ آورز لگتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ، اور وہ بھی میرے جیسے بندے کو جس کو پتہ ہے کہ کہاں سے نکالنا ہے۔ جس کو نہیں پتا تو اس کو تو آپ 1 مہینے کے لیے بھی دیتے تو نکالتے ہی رہے گا وہ۔ پھر کئی کتابیں ایسی ہیں جو نایاب ہوتی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہم وہ سارے کریٹیکل کلپس تو اب آ چکے ہیں مارکیٹ میں۔ اب ہم آج کل اوائڈ کر رہے ہیں، ہم جس طرح آیات ہیں تو میں نے سوچا کہ آیات کی ہمیں جے پی جی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج جب میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور قرآن میں وہ موجود ہے، تو اس سے تو کوئی عالم تو نہیں، کوئی فرقہ باز مولوی انکار تو نہیں کرے گا نا کہ انجینئر نے جو یہ آیت پڑھی ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح تو کوئی نہیں ہے۔ حوالہ اور ہے ساتھ، حوالہ آ رہا ہے، یہ آیت کی میں عربی پڑھ دیتا ہوں، یہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اور کئی ایک ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوتا ہے۔ آیات کی ضرورت نہیں رہی۔ احادیث میں بتا رہا ہوں بخاری میں موجود ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں موجود ہے، پھر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں۔ ویسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ مشکات لے لیں، مشکات میں آلموسٹ ساری احادیث آپ کو مینیجبل فارم میں مل جائیں گی۔ ہمارے کلپس ڈیلے ہو رہے تھے، یہ بھی شاید اتنی بڑی وجہ نہ ہوتی۔ اصل بڑی وجہ جو میں نے فیل کی تھی، جو مجھے پہلے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا، کہ ویڈیوز میں گفتگو کرتے ہوئے جو ایک مقرر کے فیس ایکسپریشنز ہیں، اب دیکھیں آپ یہاں پہ جتنے 50-60 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، آپ اسی مجلس کو جب جا کے گھر موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپ پہ دیکھیں گے نا، اور یہاں بیٹھے ہوئے جو آپ فیل کر رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔
جب تک آپ لوگ یہاں آئے نہیں تھے اس وقت تک تو آپ کو فرق محسوس نہیں، لیکن اب فرق محسوس ہوگا. اسی طرح کا فرق ہے فیس ایکسپریشنز کا بھی. کئی بڑے کریٹیکل فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جب ہم جے پی جی لگاتے ہیں وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں. میں اس حدیث کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں نا، وہ انداز دیکھنے والے کے اوپر اثر کرتا ہے. اور جب وہ کریٹیکل الفاظ اور میرا بولنے کا انداز، میری آنکھوں کا اشارہ آیا ہے اور اس وقت سامنے جے پی جی آ گئے، وہ جو ایک روحانی اثر جانا تھا وہ ختم. آپ ڈاکٹر سرار صاحب کو بھی ذرا قرآن بیان کرتے ہوئے دیکھیں اور باقیوں کو بھی، فرق نہیں نظر آتا آپ کو؟ بہت فرق، بلکہ فرق کہنا بھی گستاخی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دور دور تک. دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ سارے ان کے فیس ایکسپریشنز ہیں، آنکھوں کے اشارے ہیں، آواز کا اتار چڑھا ہوا ہے. یہ ایکسپریشنز ان جے پی جیز کی وجہ سے ہرڈل کا شکار ہو رہے تھے. پلس میں ایک فلو میں اتنی آیات اور احادیث بیان کر جاتا ہوں فی البدی کہ اگر آپ ان کے جے پی جیز لگانے شروع کریں تو بعض اوقات جے پی جیز کے لیے ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ حدیثیں گزر چکی ہوتی ہیں. ظاہر ہم کم از کم 2-3 سیکنڈ تو حدیث ڈسپلے کریں گے نا، لیکن میں 5 سیکنڈ کے اگر 2-3 حدیثیں گزار جاتا ہوں، اور میں نے کئی ایک گزاری ہیں جس کا آپ نے نمائندہ کلپ میرا دیکھنا ہو نا اس کے اوپر. یہ پچھلے دنوں میرا ایک جو کلپ چڑھا ہے، دنیا کا حرام جنت کا انعام، آپ ذرا اس کے جے پی جی، میں کہتا ہوں جی آپ ایز اے اسائنمنٹ لے لیں، وہ 17 منٹ کا کلپ ہے آلموسٹ، اس کے جے پی جی آپ 1 مہینے میں بھی بنا دیں. میں نے جب وہ سنا نا، میں کہ فرانے تھے کلپ میں بنا بیٹھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یار اس کی اگر میں نے جے پی جیز بھی لگائے تو یہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ یہ تو میری شکل تو غائب ہوگی، جے پی جی چلتے رہیں گے، تو خبریں تو نہیں میں نے لوگوں کو سنانی. پھر اس سے اگلی بات، میری اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے اللہ کے فضل سے. اصل بات تو 7-8 سال ہو گئے مجھے دعوت کا کام کرتے ہوئے، سارے مولویوں کے ساتھ آپ میچ میرے دیکھ چکے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ثابت ہوا ہے کہ سب کہانی ہے، ایک ہی بندہ صحیح بات کر رہا ہے. اب آپ کو میں کتنی کریڈیبلٹی اپنی منواؤں؟ جب ایک اسپیکر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور لیکن یہ کریڈیبلٹی ویسا نہ سمجھیے گا کہ مولوی کہتے ہیں جی گستاخی ہے سوال کرنا. سوال آپ اب بھی کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں، لوگ آپ کو بتائیں گے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک کلپ چڑھا نا، اس میں نے ایک فقہ حنفی کا حوالہ دے دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے روزے کی حالت میں آپ بوٹی کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کے گلے میں لٹکائیں اور باہر کھینچ لیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ ایک بہت ہی ایک مذہب کا خیز بات تھی، تو یہ اس میں ضروری تھا کہ ہم اس میں فتاوی عالمگیری یا در مختار کا نا جے پی جی لگاتے ہیں، لیکن میں نے نہیں لگایا کیونکہ ظاہر ہے میں وہ ایکٹ بھی کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار، حالانکہ مجھے وہ غلام محی الدین بھائی نے کہا کہ علی بھائی پہ آ جائے PDF لا دو بچ، اور میں کہا نہیں یار، میں جو پریزنٹ کر رہے ہیں نا وہ پھر میری بوتھی چھوپ جائے گی. تو اچھا وہ ہم نے سکپ کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ میری ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے باقاعدہ وہ کاپی پیسٹ کر کے والے لگا دیے ہیں کہ یہ جلد ہے، یہ ہے، عربی عبارت بھی، اردو بھی، سب لکھ کے لگا دیے. تو لوگ تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ اکثر وہ پنجابی میں ٹوٹی سے محاورہ نا کہ باندر ہاتھ بندوق آئی یا باندر ہاتھ ماچس آئی، انہیں پورے شہر میں آگ لگاتی. یعنی کسی بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی. سر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ جب یہ چیز آئی ہے نا تو ہم نے شہر کو آگ نہیں لگائی، ہر بندے کو ایک ماچس لے کے دے دی ہے. اے لے تو لے جا ماچساں ونڈ رہے ہیں تاکہ ہر جگہ آگ لگ جائے. یعنی وہ میں آگ پازیٹیو سینس میں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سونامی کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں، حالانکہ سونامی نیگیٹو ورڈ ہے، تو میں اس سینس میں، یا میں کہتا ہوں وہ 5B میرا علمی ایٹم بم ہے. اس سے مراد تباہی والا ایٹم بم نہیں ہے، اس سے مراد گمراہی کی تباہی کرنے والا. ٹھیک ہے، وہ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. تو وہ میری اپنی کریڈیبلٹی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. میں نے دیکھیں 8-10 ریزنز آپ کو گنوا دیے. اور پھر فیس ایکسپریشن چھپتے تھے. آپ میرا ایک، میں آپ کو کلپ کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ 10 دفعہ کلپ دیکھیں، 10 دفعہ آپ پہ اثر نہ چھوڑے تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں. سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر میری فی البدی ریکارڈنگ ہے، کوئی میری تیاری نہیں، نہ میں نے کچھ دیکھ کے خبریں پڑھی ہیں، ویسے ہی میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں. تھوڑی بہت ضرور میرے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ میں یعنی سوالات چونکہ مجھے پہلے مل جاتے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن میں کبھی کسی سوال کے لیے اس طرح یعنی وہ نہیں کرتا ہوں میں نوٹس بنائے ہوئے ہوں، کیونکہ پھر میرے دل کے جذبات رہے. اب یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا نہیں کچھ بولنا ہے، مجھے سوال کا پتہ تھا، یہ تھا تو اتنا مجھے پتا تھا.
میں اب اس کرسی میں بیٹھتا ہوں، دعائیں مانگ کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ زبان سے حق جاری کر اور ایسی بات جاری کر لوگوں کے دل پہ اترے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو وہ ہے۔ تو اب وہ ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے، جب ہم وہ چڑھانے لگے نا، وہ اسی رات کو ہی چڑھایا، اب وہ شروع کی حدیثیں تو میں نے 2-3 نکالی، وہ جب آگے دڑ دڑ کئی ایک حدیثیں آنی ہو، میں کہ فرحان صاحب رہن دو، اس طرح ہی چڑھاؤ۔ پھر میں نے اپنے ایکسپریشنز بھی دیکھ لیے کہ میں جس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہوں، اگر اس دوران یہ جے پی جی آنا شروع ہو گئے نا، اس کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، اور کوئی چیز غلط نکلے آپ ضرور رابطہ کریں، کوئی چیز اس میں کوئی ڈینائی بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ سب کچھ میں 7-8 سال دعوت و تبلیغ لانچ کر کے سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود ہمارے 2 چینلز ایسے ہیں جن پہ جے پی جیز ڈسپلے ہو رہے ہیں، میری یہی ساری باتیں جے پی جیز کے ساتھ بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، ہاں، نور ہدایت اور راہ ہدایت، رمضان کے کلپ میں نے ریکارڈ کرائے 2 سال پہلے، 4 نشستوں میں میں نے 7-8 گھنٹے کے یہاں پہ رمضان کے سارے مسائل کور کیے تھے۔ اس وقت جے پی جیز نہیں لگاتے تھے۔ اب اس رمضان میں ہمارے غلام محی الدین بھائی نے اس کے کلپ بنائے ہیں، اور کلپس میں جتنی حدیثیں تھیں میں نے نمبر تو بتائے تھے، انہوں نے ایک ایک حدیث ڈسپلے کرا دی ہے، تو کروا رہے ہیں لوگ۔ انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر آپ چلے جائیں، اس میں تو علماء کے کلپ بھی ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں۔ ہم تو کاپی رائٹس کے ڈر کی وجہ سے نہیں جوڑ رہے ہوتے نا، چونکہ ہمارا چینل مونیٹائز بھی ہے، تو مونیٹائز چینل کے اوپر کاپی رائٹس کے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے 30 سیکنڈ تک یا 30% آف ہول ویڈیو کو الاؤ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چکر سے بچتے ہیں، کیونکہ زیادہ سٹرائک آ جائیں 8-10 کے قریب تو پھر چینل ڈیلیٹ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ مونیٹائز نہیں کیے ہوئے چینلز، وہ ان چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، پھر وہ نیچے ڈسکرپشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بل خطرہ ہے ان کا بھی، لیکن وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ جے پی جیز ڈالنا چھوڑ دیے تاکہ اس طرح کی یعنی کوئی ڈیلیز نہ آئے۔ البتہ اب بھی ہمارے چینل سے وہ تمام چیزیں جو بہت کریٹیکل ہوں گی کہ وہ کہیں گے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جے پی جیز کا اہتمام کریں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ لیکن جو نارمل چیزیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، اور میں حدیثوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اگر بہت شوق ہے تو آپ ضرور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے آپ ویڈیوز کا مزہ خراب نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ بعض لوگ تو ہم سے اس پہ بھی لڑتے ہیں کہ آپ اہل سنت پاک.com کا ٹیگ نہ لگایا کریں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ، یا علماء کے شر کے بچنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو کسی مکتبہ فکر کے اوپر زد پڑ رہی ہوگی، اس کے پاس پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ نکلا ہے۔ اس کا توڑ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جیسے وہ باپا جانی نے یہاں وہ بیج لگایا ہوتا ہے نا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باپا جانی جو ہے وہ غیبت کو جائز سمجھتے ہیں، کہے گا نہیں۔ تو ہم نے بھی یہ بیج لگایا ہوتا ہے اہل سنت پاک.com، یعنی یہ ہم اہل سنت کے منہج کے اوپر ہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ وہی کتابیں ہیں، سامنے بھی یہ اسی لیے سجائی ہوئی ہیں، ورنہ تو یہ کتنے سالوں سے وہ شوکیس میں تھی، صرف میں پڑھنے کے لیے نکالتا تھا، صرف پڑھنے کے لیے۔ اب پڑھی بھی ہوتی ہیں اور پڑھی بھی ہوتی ہیں، تاکہ کوئی اگر کسی کو وسوسہ ہے اہل سنت پاک.com پڑھے، پھر بھی دعا کام نہ کرے، تھوڑا نیچے آ جائے تو قرآن نظر آ جائے گا، تھوڑا ادھر دیکھے گا بخاری نظر آ جائے گا، ادھر دیکھے گا مسلم۔ تو اب یہ اتنے سارے بیجز لگانے کے بعد بھی اگر کسی کو وہم ہے کہ نیا فرقہ ہے، پھر جب میں بول رہا ہوں تو ایک ایک حوالہ دے رہا ہوں، تو یہ دعوت کا کام بڑی ہوشیاری سے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک عرض کیا ہے کہ ہم میں شرافت، زہد، غنا اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے، لیکن ہوشیاری، چالاکی مولا علی کے مخالفین والی ہے۔ لیکن ہم یہ چالاکی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے وہ چالاکی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی عرض کیا ہے کہ پچھلے 1400 سال سے شیعان علی رو رہے تھے، اب نے ان کو کہا کہ رونا دھونا بند کرو بھائی، ٹھیک ہے، اب علی کے مخالفین کے رونے کا وقت شروع ہو چکا ہے، قیامت تک اہل بیت کے مخالفین کا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دعوت کی برکت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ماتم اور یہ زنجیر زنی اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہیں،
اور اہل بیت کے واقعی صحیح راستے پہ آئیں, شرک چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس لیے ہم باقیوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر نہ, غم حسین ضرور منائیں, لیکن اب پیٹنے کا وقت ان کا ہے قیامت تک. انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ بھی ایون میں جب یوز کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہ میں استعمال کروں, یا ویڈیو میں ہو جائے تو اب یہاں پہ کئی ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے تو مولوی جو کچھ بول کے چلے جاتے ہیں, وہ ایون مولویوں کی تقریریں چڑھی ہوتی ہیں, انہوں نے تقریروں میں بولا ہوتا ہے کہ یار اس کو بعد میں کاٹ دینا جو میں نے یہ بولا ہے, لیکن اس نے نہیں کاٹا ہوتا, وہ اسی طرح چڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں پہ کتنے ایڈیٹر ہیں جو چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور میرے اندر اللہ کے فضل سے اتنا حوصلہ ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ویڈیوز کے بعد پوچھتا ہوں کہ یار آج کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بتائیں, میں کٹنگ کر دوں. تو کئی بار لوگ بتاتے ہیں یار یہ والا جملہ ایسا تھا, اس کو نکال دیں. اگر واقعی جینوئن ہوتا ہے نکال دیتے ہیں, کوئی ضد نہیں کرتے, فائدہ نہیں. یہ تو نہیں کہ بھائی ماں بدولت کے منہ سے نکل گیا تو اب نکل گیا. میں خود بھی احساس کرتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں, اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے تو گالی گلوچ کی گارنٹی, کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلے گی نہیں انشاءاللہ, اور نکلے گی بھی تو کٹنگ ہو جائے گی. یہاں پہ بڑے کرٹک ہیں میرے جو بالکل لحاظ نہیں کرتے. جتنا مجھے اپنی اس دعوت کے ساتھ پیار ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے لیے, اور جتنی محنت سے ہم نے اس کو ایک بالکل ایمبریونک سٹیج سے لے کے تو اس وقت پھیلایا ہے, اسی لیول کا پیار ہمارے آڈینس کا بھی ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہمارے ساتھ لوگ ہیں, اور وہ بھی اس چیز کی ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں کہ یار علی بھائی یہ جو جملہ بولا ہے نا, اس سے دعوت کا نقصان, یار اس کو نکال دیں. پھر میں کئی معاملات میں بحث بھی کرتا ہوں. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا یہ جملہ نکال دوں تو مجھے باقیوں نے کہا نہیں یہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے, برا لگتا ہے تو لگے, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت آئے. تو حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں نکال دوں, لیکن میں مشورے کو مانتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, اور مشورے میں ہی برکت ہے. نبی علیہ السلام کو قرآن میں حکم ہوا ہے وشاورہم فی الامر, اپنے معاملات میں اپنے صاحب سے مشورے سے چلو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یعنی بالکل ہی اختلافی موضوعات پر ڈسکشن چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں ہے ہی اختلاف ہے, اتفاق تو بہت کم چیزوں پہ ہے. کوئی کہتا ہے نا جی آپ اتفاقی امور پہ بات کریں, تو ٹھیک ہے جی کیا بات کریں, کہتے ہیں جی لوگوں کو نماز پڑھنے آ گئے, ٹھیک ہے جی پڑھو جی نماز, تو کس طرح پڑھو, ادھر ہاتھ باندھو, کمر پہ باندھو, ادھر باندھو, ادھر اختلاف شروع. بس سٹارٹ میں اتفاق ہوتا ہے, باقی سارا ہی اختلاف ہوتا ہے. اور جو یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا جی آپ نماز پڑھنے کا, کہ یہ نہ کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے, سب میرے نبی کے طریقے ہیں, تو ان کو کہ سب اگر تیرے نبی کے طریقے ہیں تو تو پھر ذرا بدل بدل کے پڑھا کرنا, کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر, کبھی رفع الیدین کے ساتھ, کبھی بغیر رفع الیدین. ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں ہم تو وہ آپ کو پتہ ہے حنفی ہیں. اب میں اس پہ بھی کہتا ہوں نا, کون سے حنفی, حنفی تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. حنفی تو دو ہیں, حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. حنفی بریلوی کہتے ہیں کہ حنفی دیوبندی جو ہیں یہ کیا ہے پتہ عرض کر دیں, المحند اور المفند میں علماء دیوبند نے لکھا ہے المشہور المفند علی المفند. وہ کہتے ہیں احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے, ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یعنی حنفی دیوبندیوں نے حنفی بریلویوں کو شیطانی لشکر کہا ہے, اور حنفی بریلویوں نے حسام الاربعین میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ گستاخ ہیں اور یہ مرتد ہیں, دین سے خارج ہو چکے ہیں, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی جی, اور یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسپلے کرایا ہوا ہے, اب بار بار تو نہیں ہم کرائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ دیکھ لیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, اس میں جے پی جی ڈلائے میں, ٹھیک ہے جی. اور ایک اور میرا کلپ ہے المہندس علی المفندون علی المفندین, ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ المفند تو انہی سے ہم نے لفظ مستعار لیا نا, تو اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں, لیکن ایسا کام جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہرڈل آئے ہم پھر اس کو سکپ کرتے ہیں بڑے لیول پہ جانے کے لیے. تو اگر آپ کو پھر بھی حوالے چاہیے ہو ضرور رابطہ کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں لوگ ہیں کہ جو آپ کو خود کہتے ہیں کہ حوالہ مانگیں, اور یہ جرأت ہے ہم نے لوگوں میں پیدا کی ہے. لیکن اگر آپ علماء سے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کدھر کی حدیث جوڑ کے کدھر سے کیا رزلٹ نکول کے اپنے وہ لوگوں کو ڈسکریج کر کے نا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دین کا کام ہی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. کدھر کی حدیث کو کدھر لگا دیتے ہیں, جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہماری بےزتی کرتا ہے. تو بےزتی تو آپ خود اپنی کرواتے ہیں, آپ نہ اس طرح کی حرکتیں کیا کریں کہ ہمیں مجبوراً بولنا پڑے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اختلافی مسائل جو انہوں نے پیدا کیے ہیں
آپ ان کو حتمی نتائج پر پہنچاتے ہیں جی 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 ضرورت ہے, اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ لوگ اکٹھے ہو سکیں. بالکل اکٹھے ہوں. جزاکم اللہ. علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, آپ کا کلپ دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم انتہائی جاندار ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں لال رومال والے مولانا کا جو بیان ڈالا گیا ہے اس کے جواب میں ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جی جی جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو بلا ہی کہا تھا, جی, لیکن اس کی تعویل یہ کی کہ بلا مطلب چیز ہوتا ہے, نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہے. ہاں ظاہر ہے جی, آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں, کوئی اور کرے تو گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے ویڈیوز میں کہا امیر شام, تو انہوں نے گلے پھاڑ کے کہا یہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کہتا ہے, یہ بڑا گستاخ ہے, ان کو امیر المومنین نہیں مانتا. آپ تو ہماری یہ بھی تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اپنا تو آپ کا حال یہ ہے. ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلامی حکومت 3 براعظموں میں پھیلی تھی, جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب تھے, ان کے صوبے کا ایک گورنر تھا جس کو مولا علی نے معزول کر دیا تھا ان کے عہدے سے, اور سہل ابن حنیف کو گورنر شام لگایا تھا, اور اس گورنر نے مستعفی ہونے سے انکار کر کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی, جس کی پریڈکشن بخاری اور مسلم میں موجود تھی. صحیح بخاری 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. دوزخ اور بغاوت کی طرف بلانے والی جماعت, جس جماعت کو کہا نبی علیہ السلام نے, مولا علی نے نہیں, نبی علیہ السلام نے, اور مولا علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں وہ شام کے گورنر تھے. بالکل. بعد میں جس طرح حکومت حاصل ہو تو آپ کو پتہ ہے, تو یہ کہتے ہیں نہیں. اور ادھر دیکھیں اپنے وہ بلا کے لفظ کی بھی اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی, کیا آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں, بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے, یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے؟ نہیں. جھوٹ بولنا جو ہے وہ سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ نہیں. سنا نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے. یہ نٹوریس ورڈ ہے, یہ نیگیٹو چیز کے لیے آتا ہے. لالچ بری بلا ہے, اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے. ان کے جو مقلدین ہیں نا لال رومال والوں کے, انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں, انہوں نے کہا وہ کیا, وہ شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, تو اس نے آگے سے خود جوڑا پھر 10 علی کیڑی بلا ہے, یعنی آپ حضرت علی کو آن ہی نہیں کر رہے, یہ لال رومال والے نے. تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ یار تم یہ کیوں جملہ آگے سے بول رہے ہو؟ تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے, خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے, تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو؟ اور بلا تو اس منحوس کو کہہ جس نے یہ شرکیہ جملہ بولا ہے. ٹھیک ہے, کہ الٹا تو جملہ سن کے خود ہی منحوس بن گیا کہ تیرے اوپر بھی نحوست پڑ گئی. تجھے حدیث نہیں یاد ہے صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کیا تو کبھی یہ جملہ حضرت ابوبکر اور عمر عثمان کے بارے میں بولنے کی جرت کرے گا اپنی پبلک میں؟ تو بغض ہے نا تیرا علی کے اوپر. تو اس کے ایک مقلد نے نیچے لکھا کہ وہ آپ کو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, یہ کوئی رافضی کہہ رہا تھا, اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں. تو 10 پھر علی کون سی, علی بھلا کیا ہے, کیا بھلا ہے؟ کیا چیز دیکھو یہ پنجابی میں بھلا استعمال ہوتا ہے. بھلا تو ٹپیکل کراچی کی اردو کے شستہ لوگ بولتے ہیں, جو اس لال رومال والے نے زندگی میں نہیں بولی, کیونکہ یہ تو پنجابی ہے. یہ بولنا بھی چاہے نا, اس کو دوبارہ بھی کہنا, یہ ریکارڈ کرا دے کہہ کے, کہ وہ پنجابی میں تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ 10 پھر علی کے, تو کہ بھلا ہے وہ بھلا. شکر ہے اس نے یہ مان لیا میں نے بھلا ہی بولا تھا. ظاہر ہے کہ بعض جو مجرم ہوتے ہیں نا, ان کے بھی کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا, اور پھر یہ جو تعویل کی, یہ باطل کی, اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, دیٹس آل. اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ, میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا, اس میں یہ جوش میں آیا نا. ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا, جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا, تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں, توہین تو نہ بیان کریں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے
اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے نا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں، جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور میں خدا ہوں، هو الحی القیوم، تو مجھے موت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں. اچھا، اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ مائدہ تو اس نے کہنا ہی نہیں تھا، وہ تو آیتیں بھی اس طرح پڑھتے ہیں نا. کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دوں. استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ جنت میں، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں. اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں. تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا. فقہ فینا ضرور نفرت رکھو، لیکن فقہ کو تو سیکھو نا. وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے، مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین، اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے. اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا، یار غلطی ہو گئی ہے، میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے. صحیح. اور پھر ان کی وجہ سے پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا، صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، آپ نے دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع علماء سے ملاقاتیں کی ہیں لیکن کبھی کسی بریلوی عالم سے ملاقات نہیں کی، کیا یہ آپ کا تعصب نہیں ہے؟ کیا بریلوی علماء ان سب سے برے ہیں؟ کیا پاکستان کے سب سے بڑے مکتبہ فکر کو یوں نظر انداز کر کے آپ دعوت حق کا کام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے، آپ نے جو میرے پہ اعتراض کیا میں 100% اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے ہی میں نے نا سے شروع کر دی تو آپ کو برا لگے گا. یہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں اور جس انٹینشن سے لکھی ہیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں، 100% ٹھیک لکھی ہیں. لیکن اب جان کی امان پاؤں تو میں عرض بھی کروں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، وہ مکتبہ فکر جو سب سے نان وائلنٹ مکتبہ فکر تھا، سب سے معصوم مکتبہ فکر، معصوم میں وہ دوسرے والا نہیں استعمال کر رہا، بے ضرر، وہ بریلوی مکتبہ فکر تھا. نہ کبھی کسی کی مسجد توڑی، نہ کبھی امام بارگاہ کے اوپر بم پھاڑا، نہ کوئی جہادی تنظیم بنائی، نہ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ کبھی انہوں نے ایکٹ کیا. شریف لوگ. لیکن پچھلے 2-3 سال سے ان کے اندر ایک ہستی رونما ہوئی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر ان کو برا لگے گا. اشارتاً بات کرنا جو ہے وہ مطلب ایک خیانت ہے کہ میں اگر نہ کروں. اس نے پکڑ کے پورے مکتبہ فکر کو نان وائلنٹ سے وائلنٹ بنا کے ہائی جیک کر لیا، بلکہ پورا ملک جام کروا دیا. جب ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے پولیٹیشنز ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ تواڈے گاٹے فٹ ہو جائے گا بندہ، یہ غلط کر رہے ہو. اچھا، لیکن وہ تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے. ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ حرکت تو نہ کرتے. اب میں وہ ساری باتیں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کروائے ہیں سارے، اور کون لوگ تھے پیچھے. وہ لاکھ کہتے رہے. اور زیادہ کسی کو شوق ہے تو میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی، جی ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ جو ہے ریٹن فارم میں نیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون تھا پیچھے. اس وقت جب یہ ان کے گاٹے فٹ نہیں ہوئے تھے، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے خدا کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس ٹکٹ میں اپنا مزہ بھی لوٹیں. اچھا، پھر جب وہ اس کی اگلی قسط آئی، اس قسط میں جب ان کے اوپر فتوے لگے
تو سب سے پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ سر آپ قوم سے خطاب کر رہے ہیں, یہ تو کام ہم سے اوپر چلا گیا ہے, ہمارے تو کفر کے فتوے ہم پہ جاری ہو چکے ہیں. جب اپنی جان پہ پڑی, جب پوری قوم کی جان سٹیک پہ لگائی پھر کسی کو فکر نہیں تھی, جب اپنی جان سٹیک پہ لگی تو پھر پرائم منسٹر کو آگے کر دیا. پھر کرتے کرتے معاملات جہاں تک پہنچے اب بھی وہ چل رہے ہیں. جس ملک میں ایک مکتبہ فکر کی لیڈنگ پوزیشن پہ ایسے لوگ آ چکے ہوں, وہاں پہ مجھے بتائیں اس مکتبہ فکر کا کوئی عالم دین کیسے جرت کرے گا کہ میرے جیسے ایسے اسپیکر کو ملے جو کسی کا لحاظ نہ کرتا ہو. اگرچہ وہ لوگ مجھے علیحدگی میں فون کر کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی باتوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں. میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے مجھے منع بھی کیا, اور واللہ انہوں نے منع نہ بھی کیا ہوتا نا, میں تب بھی ان کے نام لے کے ان کو شہادت کے درجے تک فائز نہ کرواتا کبھی بھی. وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ جو گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تصوف کی کتابوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے تو یہاں تک ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جی ہم نے قیامت الدین نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے, اپنے بابوں کو منہ نہیں دکھانا. ہماری طرف سے جائیں نا جدھر جو کچھ کر کے گئے ہیں, کیا ہے انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا, ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, ہم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر ایمان تو ہر بندے میں ہے. اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انقلاب اسی صورت میں آئے گا جب بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بات سمجھ آئے گی, اور ہماری دعوت اللہ کے فضل سے اٹھائی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے. ہمارے جتنے چینل اس وقت چل رہے ہیں نا یوٹیوب کے آل اوور دا ورلڈ, سب لوگ وہی چلا رہے ہیں جو پہلے بریلوی تھے. لہذا اہل حدیثوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, دیوبندیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, شیعہ کو نہیں, سر بریلویوں سے آئے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا, لیکن جب بریلوی آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر تو ایک چینج آتی ہے نا, سوئے شعر کو آپ جگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو میرے جتنے بھی اس وقت چینلز ہیں, رائے ہدایت ہے, نور ہدایت ہے, انڈرسٹینڈ اسلام ہے, ٹرو مسلم ہے, اہل سنت کا منہج, یہ سب کے سب لوگ بریلوی سے ریورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, میں نے کسی سے کرائے پہ نہیں بندے پکڑے ہیں, سب کے سب فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں, اور میں اپنے نال لے کے آیا. سر میرے اپنے فرقے تھے نا, بریلوی میرا اپنا فرقہ رہا ہے 31 سال, میں تو یعنی بلٹ اپ ہی سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو میں علماء سے ملنے کے لیے تیار ہوں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی پبلک کو کیسے فیس کریں گے. آپ اس کو ملیں, پھر کوئی مجاہد ملت بھی اٹھ کے نعرہ تکبیر بھی بلند کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ خطرہ ان کو رہتا ہے, تو اس لیے میں بچتا ہوں. لیکن کچھ علماء ایسے دلیر ہیں جو واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ انتظار کریں, عنقریب میری پکچرز ان کے ساتھ آ جائیں گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک کے اوپر بھی انشاءاللہ عنقریب. میں نے تو کہا بس ایک ہی رہ گیا, بریلویوں سے رہ گئے ہیں, باقی دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے بڑے بڑے بزرگوں سے میں مل چکا ہوں, تو یہ آخری رہ گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے, انہوں نے کہنا ہے جی آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارا انٹرنیشنل کام ہے, تو جا کے آپ ویٹیکن سٹی کے پوپ کو بھی ملیں, اور یوروشرم میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ملیں, ٹھیک ہے, اور تبت کے لاما کو بھی جا کے ملیں, اور ہندوؤں کے فلاں کو بھی ملیں. یہ بھی خواہشات ان کی آگے آئیں گی کہ جی یہ کیا مسلمانوں میں دعوت کر رہے ہیں, باہر نکلیں. تو فی الحال تو ہم ایک مکتبہ فکر رہ گیا, تو انشاءاللہ عنقریب آپ کی یہ خواہش پوری کر دیں گے. اور اب میرا خیال ہے آپ بھی اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے افطار کی تیاری کریں, اور ابھی تقریباً 7-8 منٹ ہیں افطار میں. تو یہ چونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اپنے لیے, میرے لیے, ہم سب کے گھر والوں کے لیے, ہم سب کے ماں باپ, بیوی بچوں کے لیے, پوری امت کے لیے, اور خصوصاً ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. اس وقت مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں پہ بالعموم اور پاکستان پہ بالخصوص, کہ اللہ تعالیٰ یعنی رحم والا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.